والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع هواها وتمنى على الله كما قال عليه الصلاة والسلام. وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال أرحلت الدنيا مدبرا وارحلت آخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. میرے محترم بھائیو، آخرت کا معاملہ بڑا سخت معاملہ ہے، وہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ ہم دنیا میں آئے، اپنی چاہت سے اپنی مرضی سے زندگی گزار کر چلے گئے۔ آخرت کے مراحل بہت مشکل مراحل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی انبیاء کو تعلیم دی اس میں سب نے ان مراحل سے، ان مشکلات سے اللہ سے پناہ مانگی ہے اور اس کی کوشش کی ہے کہ اللہ ہمیں صحیح سلامت ان مراحل سے گزار دے، ان مشکلات سے گزار دے۔ اب اللہ رب العزت کا ایک اعلان ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، یہی کامیاب انسان ہے، یہ کامیاب ہو گیا۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی تو بس دھوکے اور غرور کی چیز ہے۔ جس کے پاس دو چار پیسے زیادہ آ جاتے ہیں اس کے اندر تکبر بھر جاتا ہے، عجب سے بھر جاتا ہے، کسی کو انسان نہیں سمجھتا، آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ رسول سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے جو سب سے جیسے فیصلہ کن جو بات فرمائی وہ کیا ہے کہ لوگ کامیابی کے نعرے لگاتے ہیں نا، ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے، فلاں بھی کامیاب ہے، فلاں بھی کامیاب ہے، بڑی ترقی کر گیا۔ کون سی ترقی کر گیا؟ دنیاوی حساب سے بہت اوپر چلا گیا، بہت زیادہ شہرت مل گئی، بہت زیادہ بلندی پہ چلا گیا۔ لیکن یاد رکھنا، اگر وہ دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ کی منشا پر نہیں چلتا اور اللہ کی نہیں مانتا تو یقین مانی اس پر قسمیں کھائی جا سکتی ہیں، شخص کامیاب نہیں ہے، اس کو ترقی نہیں کہتے۔ یہی مال اس کے لیے وبال جان بنے گا، اس کے لیے درد سر بنے گا، اس کے لیے مصیبت بنے گا۔ تو حضور نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، اے عبداللہ ابن عمر، دنیا میں کیسے رہنا ہے؟ دنیا میں ایک اجنبی کی طرح رہو یا جو ہے ایک مسافر کی طرح رہو۔ اجنبی کی طرح، جہاں اجنبی اگر ہم کہیں سفر کرتے ہیں، کہیں کراچی، پشاور، ادھر ادھر جاتے ہیں تو وہاں اجنبی ہوتے ہیں ہم۔ اجنبی کا کیا مطلب ہے؟ جو ہمارا کام ہوتا ہے جلدی جلدی نمٹا کر کسی ہوٹل میں ٹھہر کر پھر واپس اپنے شہر آ جاتے ہیں۔ تو اجنبی کا مطلب ہوتا ہے اس نے عارضی وہ گیا ہوتا ہے وہاں پہ، اور اس کے جو وہاں کے انتظامات ہوتے ہیں وہ عارضی ہوتے ہیں، مستقل نہیں ہوتے۔ اس نے جہاں رہنا ہے، جہاں کھانا پینا، یہ سارا عارضی ہے، مستقل نہیں ہے۔ اسی حساب سے وہ اس کا ذہن ہوتا ہے، اس کے سارے منصوبے ہوتے ہیں اور اس کی جو ہے وہ رہنے کا منصوبہ ہوتا ہے۔ یا مسافر کی طرح رہو، مسافر جاتا ہے، سرائے میں رہتا ہے، ایک دن دو دن آگے چلا جاتا ہے، یا پہلے زمانے میں جاتے تھے کسی درخت کی چھاؤں کے نیچے، کھانا کھا لیا، پانی پی لیا، اس کو باندھا اور آگے چل دیے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا، بخاری شریف میں ہے، انہیں فرمایا ورحلت الدنیا مدبرا، دنیا ہم سے پیٹھ پھیر کر آگے بھاگی جا رہی ہے۔
ورحلت الآخرہ مقبلہ، اور جو آخرت کی جو چیزیں ہیں یعنی ہماری عمر گزرے، آخرت سے ہمارا مقابلہ ہونے والا ہے، آخرت قریب ہو رہی ہے، دنیا جا رہی ہے جس کے ہم پیچھے اندھے ہو کر بھاگ رہے ہیں، وہ پیٹھ پھیر کر جا رہی ہے، ہم اس کے پیچھے ہیں، لیکن آخرت مقبلہ قریب آ رہی ہے، ہمارا سامنا آخرت سے دن بدن زیادہ ہو رہا ہے۔ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، اور ان دونوں کے بیٹے ہیں، دنیا کے بھی بیٹے ہیں اور آخرت کے بھی بیٹے ہیں۔ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، پس تمہیں چاہیے کہ تم آخرت کے بیٹے بنو، وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، دنیا کے بیٹے نہ بننا۔ فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَاب، آج عمل ہے، حساب نہیں ہے، اور کل کیا ہوگا؟ غدن حساب ولا عمل، کل حساب ہوگا قیامت کے دن، عمل نہیں ہوگا۔ بڑی درد بھری ان کی یہ بات ہے اور بڑی حکمت سے بھری ہوئی بات ہے کہ دیکھو دنیا ہم سے پیٹھ پھیر کے بھاگ رہی ہے، یعنی وفا کسی سے نہیں کرتی دنیا، آگے آگے ہم اس کے پیچھے اندھوں کی طرح، نہ دن دیکھتے ہیں، نہ رات دیکھتے ہیں، نہ حلال دیکھتے ہیں، نہ حرام دیکھتے ہیں، نہ حقوق کا ٹوٹنا دیکھتے ہیں، نہ کسی کا دل ٹوٹنا دیکھتے ہیں، نہ تکبر کو، کسی چیز کو نہیں دیکھتے، اندھے ہو کے بھاگ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ مل جائے۔ اور آخرت جو ہے وہ ہمارے سامنے آ رہی ہے، قریب ہو رہی ہے، کیونکہ ہماری عمر گزر رہی ہے۔ اور یاد رکھنا فرمایا وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، دونوں کے بیٹے ہیں۔ بیٹا کیا ہوتا ہے؟ ماں باپ کا اس کے پیچھے چلتا ہے جیسے وہ کہتے ہیں، تو بیٹے سے مراد یہ دنیا کا بیٹا، یعنی دنیا دار اور دیندار دو قسم کے لوگ ہیں کہ کچھ دنیا داری کو ترجیح دیتے ہیں، کچھ دین کو ترجیح دیتے ہیں۔ تم لوگ کیا کرنا، ہم سب سے مخاطب ہیں، یہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے۔ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، آخرت کے بیٹے بننا، آخرت کو دنیا پر ترجیح دینا، آخرت کے لیے محنت کرنا، آخرت کے لیے مشقت اٹھانا۔ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، دنیا کے بیٹے نہ بننا۔ بیٹے سے مراد اندھا ہو جانا، دن رات اسی چکر میں اپنے ذہن کو لگانا کہ کیسے دو چار پیسے زیادہ ہو جائیں، ضرورت کے تو ہوتے ہیں، اور زیادہ ہو جائے، اور بڑھ جائے، اور دن رات کسی محنت میں لگنا اور ذہن کی پوری صلاحیتوں کو اس پر لگانا کہ دو چار پیسے زیادہ ہو جائیں۔ کھانا تو تم نے اتنا ہے جتنے تمہارا مقدر ہے، جتنا رزق تمہارا مقدر ہے اتنا کھانا ہے، منع نہیں ہے دنیا کی محنت، اس سے مراد یہ نہیں کہ دنیا کی محنت چھوڑ دیں، لیکن ایسی دنیا کی محنت کا کیا کیا جائے جس میں اللہ کو بھلا دیا جائے، اس کے رسول کو بھلا دیا جائے، اپنے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق کو بھلا دیا جائے، اور اپنے پڑوسی کو، کسی مسلمان کمزور بھائی کو انسانی نہ سمجھا جائے، اور تکبر سے بھرا ہوا، رعونت سے بھرا ہوا، عجب سے بھرا ہوا انسان، ایسی دنیا ملعون ہے بھی۔ یہ دنیا اس کو تباہ کر کے چھوڑے گی، اس کو برباد کر کے چھوڑے گی۔ فرمایا اور تم آخرت کے بیٹے بننا، دنیا کے بیٹے نہ بننا، یعنی دنیا کے پجاری نہ بننا بلکہ آخرت کا خیال کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آخرت کا خیال کرتے ہوئے اور تیاری کرتے ہوئے کوئی دنیاوی نقصان ہو جائے اس پر کبھی نہ گھبرانا، پریشان نہ ہونا، وہ اللہ آپ کا پورا کر دے گا آخرت میں۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ دنیا کماتے کماتے آخرت کا نقصان نہ کر ڈالو، آخرت کو تباہ نہ کر دو۔ یہ سرائے دہر ہے مسافروں، بخدا کسی کا مکان نہیں، جو مکین تھے اس میں کل یہاں، کہیں آج ان کا نشان نہیں۔ نہ نبی رہے، نہ غنی رہے، نہ ولی رہے، نہ سخی رہے، یہ موت کا خواب ایسا خواب ہے، کوئی خواب ایسا گرا نہیں۔ یہ سرائے دہر ہے مسافروں، یہ زمانے کی سرائے ہے، پہلے بھی پیدا ہوئے، آئے، بچے تھے، پھر بڑے ہوئے، پھر جوان ہوئے، پھر دنیا میں کارنامے کیے، اچھے یا برے۔ آخرت میں کیا ہو گیا؟ کمزور ہوتے ہوتے پھر بیماریاں لگ گئیں، پھر زور بازو ختم ہوا، پھر بڑھاپا آتا گیا، کرتے 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 آج قبروں میں دفن ہیں۔ جو مکین تھے اس میں کل یہاں، کہیں آج ان کا نشان نہیں۔ بڑے بڑے مالدار آئے، بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے جسے کہتے ہیں نا عقل مند لوگ، فلاسفر ٹائپ، بڑے علم والے، وہ سب کے سب زیر زمین ہیں، دفن ہیں، نام ہی نہیں ہے۔ لوگوں نے یاد رکھا چند مہینے، چند سال، اس کے بعد بھول بھلیاں، ہر کوئی اپنے اپنے میں لگ گیا، بھول گئے سب، رشتہ دار بھی بھول جاتے ہیں، حتیٰ کہ اپنی اولاد بھی بھول جاتی ہے۔
عید کی عید جاتے ہیں قبروں پہ، فاتحہ پڑھ کے واپس آ جاتے ہیں۔ اور عقل مندی کا القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، موت کے بعد کی چیزوں کی جس نے تیاری کی یہ عقل مند انسان ہے۔ عقل مند وہ نہیں ہے جس نے ڈھیر لگا لیے، کیونکہ یہ سودا ایسا ہے نا، اگر 2-4 پیسے کما لیے، کوئی 2-4 کوٹھیاں بنا لی، اچھی بات ہے بنائیں، لیکن اللہ کو ساتھ لے کر، اللہ کی مان کر، شریعت کی مان کر، تو پھر تو یہ کامیاب ہے۔ اگر یہ نہیں ہوا تو اللہ کرے سونے کے محل کھڑے کر دے، چاندی کی اینٹیں لگی ہیں اس کے اندر، کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ سکندر مقدونی فاتح مشرق مغرب، 33 سال کی عمر میں فاتح مشرق مغرب بنا۔ 33 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ جب وہ مرنے لگا تو اس نے وصیت کی اپنے لوگوں کو کہ میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا، ایسے پڑے ہوں کھلے، ایسے کر دیں۔ تو انہوں نے ویسے ہی کیا۔ تو اس کا یہ پیغام تھا، یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ سکندر مرا ہے اور ساتھ کچھ لے گیا ہے۔ میں یہ دکھانا چاہتا ہوں سکندر نے بھی کفن پہنا ہوا ہے اور یہ ہاتھ خالی جا رہے ہیں۔ وہ سونے کے ڈھیر، وہ چاندی کے ڈھیر، وہ طاقتور ترین لشکر، وہ اعلیٰ سے اعلیٰ ہتھیار، ہتھیاروں سے لیس لشکر، وہ خزانے، وہ خادمائیں، وہ کنیزیں، وہ نوکرانیاں، وہ غلام، یہی ہاتھ خالی ہاتھ جا رہے ہیں۔ تو اس لیے بیوقوفی ہے کہ دنیا کو اتنی ترجیح دینا، اتنا اس کے پیچھے بھاگنا، ضرورت ہے کریں، کمائیں، اللہ زیادہ دے، لیکن ساتھ اللہ کو دیکھ کر جتنا اللہ نے کہا ہے اتنا کریں، جس چیز سے جس طریقے سے منع کیا کہ اس طرح نہ کمائیں، اور یہ وقت اللہ کو دیں تو وہ اللہ کو دیں۔ اس لیے پریشانیاں ہیں، دن رات جو اس کو ترجیح، یعنی اس کو اپنا مقصد بنا لیتے ہیں نا، مقصد حیات، کہ میں نے 4 پیسے کمانے ہیں، میں نے 4 پیسے اکٹھے کرنے ہیں، میں نے حلال حرام کو نہیں دیکھنا، تو دن رات وہ اسی میں لگے رہتے ہیں، تو ان کی زندگی اللہ تنگ کر کے رکھ دیتا ہے، مشکل میں پڑ جاتے ہیں، سب کچھ کے ہوتے ہوئے پریشان رہتے ہیں، سب کچھ کے ہوتے ہوئے بے سکون رہتے ہیں، سب کچھ کے ہوتے ہوئے بے قرار رہتے ہیں، اندر ایک بے قراری، بے چینی ہوتی ہے۔ وہ اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ سے جو اللہ کو وقت دینا تھا، جو اللہ کے لیے جو محنت کرنی تھی کہ مجھے اللہ مل جائے، اس محنت کو بھی اس نے دنیا میں لگا دیا۔ ہر چیز کے ہوتے ہوئے یہ ایسا لگتا ہے جیسے میں خالی ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ سارا اللہ نے سکون چھین لیا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ جو قول ہے وَرْحَلَتِ الدُّنْيَا مُدْبِرَةً، دنیا پیٹھ پھیر کے جا رہی ہے، اور آخرت جو ہے مقبلہ، وہ آپ کے سامنے ہے، اور خبردار دنیا کے بیٹے نہ بننا، فَتَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، دنیا کے بیٹے نہ بننا، دنیا کے پجاری نہ بننا۔ حلال کا کمائے بندہ، محنت بھی کرے، لیکن یہ نہ ہو کہ دن رات اس کے دماغ میں اور کوئی چیز آتی ہی نہیں ہے سوائے پیسے کے، سوائے کمانے کے، سوائے تجارت کے، سوائے نفع کے، اور کوئی دماغ میں کوئی چیز فٹ ہوتی ہی نہیں ہے۔ یہاں سے پھر کیا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے حوالے کر دیتے ہیں، اور اس سے جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے اطمینان، چین، سکون، روحانیت، یہ نہیں ہوتی۔ پھر ایسے بھی ہیں جن کو اللہ نے بہت دیا ہوا ہے لیکن وہ دین پر چلتے ہیں، تو پھر سونے پہ سہاگا ہے۔ پھر جس کا ذہن بنا ہوتا ہے، پھر وہ اپنی کمائی ہوئی دولت کو برباد نہیں کرتا، عیاشیوں میں نہیں لگاتا، فحاشیوں میں نہیں لگاتا، فضولیات میں نہیں لگاتا، بلکہ وہ بندوں کو ڈھونڈتا ہے کہ دیکھو جو غربا ہیں جہاں لگانا ہے کہ میں اس کے ذریعے سے اللہ کے قریب ہو جاؤں۔ پھر وہ اس چیز کے اسے یہ فکر لگ جاتی ہے کہ میرا 1 روپیہ بھی غلط جگہ پر نہ لگے، ضائع نہ ہو، میں نے اس کا حساب دینا ہے۔ پھر اللہ اس کے اندر یہ چیزیں ڈال دیتا ہے، یہ شعور اس کے اندر آ جاتا ہے، یہ عقل اس کے اندر آ جاتی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہمیں ایسا اس کے حوالے نہ ہو کہ ہماری زندگی قابل رحم بن جائے۔ قیامت قرب قیامت ہے،
پہلے تو لوگ اس چیز کو بڑا عجیب سمجھتے تھے کہ ہم جو ہے نا وہ دنیا کے لیے وقت بہت کم دیتے تھے، سادہ زندگی تھی۔ اب یہ جو اس وقت ہے، ہم اللہ سے دعائیں مانگا کریں اور محنت کیا کریں کہ اللہ کرے ہم سے اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ راضی کیسے ہوگا؟ تو ہم علماء سے پوچھیں، قرآن کی طرف رجوع کریں، حدیث کو پڑھیں، پتہ چل جائے کہ اللہ کیسے راضی ہوگا۔ دیکھیں 24 گھنٹے ہیں نا، 24 گھنٹے، اس میں 7-8 گھنٹے تو نیند کے نکال دیں، باقی جو گھنٹے ہیں تو اس کو ہم تقسیم کر دیں، کاروبار کے لیے 5 گھنٹے، 6 گھنٹے، 7 گھنٹے۔ اس کے علاوہ ہے اس کے دوران نمازیں نہ جائیں، اور 24 گھنٹوں میں فرماتے ہیں کہ ذکر بھی، قرآن پڑھنا بھی ضروری ہے، اللہ کا ذکر بھی ضروری ہے۔ جس طرح ہمارے پیٹ کی غذا ہوتی ہے، جسم کی غذا ہوتی ہے، ایسے روح بھی بے چین ہوتی ہے، اس کی بھی غذا ہوتی ہے، اور وہ قرآن اور اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر ہے۔ جو بندہ روزانہ قرآن کی تلاوت کرے گا، اللہ کی یاد میں اللہ کا ذکر کرے گا، تنہائیوں میں بیٹھ کر اور غور و فکر کے ساتھ، وہ تو بڑے خوش نصیب ہیں جن کو ترجمہ آتا ہے، قرآن پڑھتے ہیں، ساتھ ترجمے بھی سمجھتے ہیں، اثر بھی پڑتا ہے۔ نہیں تو کوئی بات نہیں، ترجمہ سمجھتے تو ویسے ہم عادت بنا لیں قرآن کی، صرف رمضان میں نہیں ہوا کرتا، اس کے علاوہ بھی ہے قرآن۔ روزانہ کم از کم 1 رکوع، آدھا رکوع، چند لائنیں ہی پڑھ لیں، 3-4 سطریں ہی پڑھ لیں، تاکہ اپنی ہم اس کی غذا پوری کریں، تو پھر ہمارا دل سکون میں ہوگا۔ بہت سے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، جی میرا دل بڑا سکون نہیں ہے، دل بے چین ہے، اور سب کچھ ہوتا ہے، دل بے چین ہے، یہ بے چین یہی ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔